اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی۔ ابھی کچھ ایک مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی سیاست کے اوپر، سیاست کیا ہے۔ تو اس کے اوپر زین العابدین صاحب کا ایک سوال آیا ہے کہ سیاست کے اندر کام کرنے سے یا سیاست کے اندر یا سیاسی پارٹی جوائن کرنے سے ہمارے سامنے کیا کیا مشکلات آتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ میں نے لکھا ہوا ہے کمنٹ باکس کے اندر ان کا کویشچن۔ تو زین العابدین صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، زین العابدین صاحب، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، دیکھیں میری ناقص رائے کے مطابق تجربے کی روشنی میں جو میں نے آبزرو کیا ہے، جو دیکھا 20-22 سالوں کے اندر پولیٹکس کے اندر، 22-23 سال 25 سال کی پولیٹکس کے اندر سیاست جو ہمارے اس معاشرے کے اندر جو پولیٹکس کا انداز ہے، پاکستان کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر جو پولیٹکس کا انداز ہے وہ تو میں انتہائی مایوس کن ہے۔ دیکھیے سیاست کے اندر میں نے بتایا تھا کہ سیاست میں آنے میں آپ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں آنے کے لیے آپ کو اپنا ویژن پہلے کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پیسہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ خدمت خلق کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ 3 فیکٹرز ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں۔ دیکھیں اگر آپ عزت شہرت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پیسہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو، یا پھر آپ خدمت خلق کے لوگوں کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ 3 فیکٹر ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کی ترجیحات بھی پھر وہی ہوتی ہیں، آپ بھی پھر وہی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی لوگوں کو چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ سپوز کہ آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے، آپ کو گھر سے اچھی تربیت حاصل کی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آپ اسی انداز کے اندر اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے کام کریں گے۔ آپ کے ساتھ وابستہ لوگ، آپ جس ذہنیت کے حامل ہیں، آپ کی ذہنیت جو ہے، آپ جس نظریے کے تحت، تو آپ اسی لوگوں کا چناؤ کریں گے اس پارٹی میں، انہی لوگوں سے آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی، انہی لوگوں کے ساتھ آپ کے جو کسی بھی اس پارٹی کی آئیڈیولوجی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں ہر شخص کا ایک الگ الگ ذہن ہے نا۔ میں نے 3 فیکٹرز بتائے کہ ایک شہرت کی وجہ سے، اور ایک مال و دولت کی وجہ سے پارٹی جوائن کرتا ہے، یا ایک آدمی خدمت خلق یا اللہ کی رضا کے لیے جوائن کرتا ہے۔ اچھا، جو شخص مال و دولت کے لیے پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہے تو اس کی ترجیحات بھی یہ ہوتی ہیں کہ پھر انہی لوگوں کا چناؤ کرتا ہے وہ جو اس کے مفادات کا تحفظ کریں، وہ اپنے بھی مفادات کا تحفظ کریں اور وہ ان کے بھی مفادات کا تحفظ کریں۔ تو اچھا، اس میں مشکلات کیا پیش آتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے ٹوٹل معاشرے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آئیڈیولوجی پہ کام کرنے والے لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے، جو ان پارٹیوں کے آئیڈیولوجی پہ کام کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ نظریات اس پارٹی کے نظریاتی کارکن جو ان کے منشور سے متفق ہونے کے بعد، منشور پڑھنے کے بعد پھر وہ پریکٹیکل کے اندر آ کے عملی طور پہ اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی میں، وہ نئی ہو یا پرانی پارٹیاں ہوں، جو بہت زیادہ سینئرس پارٹی ہوں، جو بڑی بڑی سیاسی پارٹی ہوں، سب کا انیشیلی اسٹیٹ ورکرز کا جو بعد میں لیڈران بنے یا انہیں، تو ان کا گراس روٹ سے آتا ہے، ان کا گلی محلوں کی سیاست سے ان کا آغاز ہوتا ہے، گلی محلوں کی سیاست سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر وہ بتدریج اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ، اپنی ایجوکیشنز کی بنیاد پہ، اپنی ایمانداری کی بنیاد پہ بتدریج وہ آگے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں شارٹ کٹ راستہ ایک اور بھی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، کہ شارٹ کٹ راستہ کیا ہوتا ہے کہ منظور نظر افراد۔ یہ دیکھیں وہ بات میں کر رہا ہوں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، جو یہ بات میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ پریکٹیکل اور اپنے تجربے کی روشنی کے اندر، اپنے جو پیش آئے ہیں سارے تجربات میں، ان کی روشنی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ اسی راستے کا چناؤ کرتے ہیں، انہی راستوں پہ انہی لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں جو ان کے مفادات کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر ان پارٹیوں کے اندر جو آگے لوگ موجود ہیں، وہ بھی انہی ورکرز کو ترجیحات دیتے ہیں جو ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ پرچی سسٹم،
یا سفارش کی بنیاد پہ پسند ناپسند کا چکر، جگہ ایک پارٹی کے اندر کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور کے اندر کوئی ان کا وہ بنا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی سیکٹرز یا کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہے جس میں وہ فیصلہ کرنے والی کمیٹیز جو ہوتی ہیں، صحیح ہے، ان کمیٹیز کی جو منظور نظر لوگ ہوتے ہیں، جو دیکھیں اچھا برا، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا، دیکھیں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں، اچھے اور برے لوگوں کی تعداد ہر جگہ موجود ہے۔ جو صحیح اچھے انداز میں کام کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، وہی تین چیزیں آ گئی اس کے اندر نا، پچھلی مفادات کی بنیاد پہ، مال و دولت کی بنیاد پہ، یا خدمت خلق کی بنیاد پہ۔ اچھا، اس میں ہیڈلز کیا آتی ہیں، پرابلمس کیا آتی ہیں آپ کا کوشچن یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں میں دیکھیں آپ کے یہاں تعداد، اکثریت تمام پولیٹیکل پارٹی کے اندر اکثریت تعداد کس کی ہے؟ میں سب کا نہیں کہہ رہا، میں اکثریت تعداد مفاد پرست لوگوں کی ہے، جو اس پارٹی کا بیچ استعمال کرتے ہوئے، اس پارٹی کا نام استعمال کرتے ہوئے پریکٹیکل میں آ کے اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے پارٹی کا منشور اور پارٹی کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کے برخلاف کام کرتے ہوئے مال و اسباب یا مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ زین العابدین صاحب، آپ کا یہ کوشچن ہے، مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ سوال یہ ہے کہ آپ ایمانداری کی بنیادوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی میں، کوئی سی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا منشور اچھا ہوتا ہے، سب کا منشور اچھا، آپ منشور اٹھا کے دیکھیں، سب کا منشور آپ کو اچھا ملے گا، اچھا ہوگا۔ اگر اس منشور کے مطابق کام کر لیا جائے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت ممکن ہو سکتی ہے۔ آپ نے اگر اس کی آئیڈیالوجی کے مطابق، کام کے نظریے کے مطابق آپ نے کام کرنا شروع کیا تو آپ کو کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ اچھے کردار کے حامل ہیں، ٹھیک ہے جی، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے پولیٹیکل پارٹی کا پلیٹ فارم جوائن کر لیا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ دیکھیں آپ کی تعداد ہے 1 یا 2 یا 3 یا 4 افراد کی، اچھے لوگوں کی تعداد، تو ان کی تعداد مفاد پرست سے مراد کی جو مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے، جو جس لیول پر ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اس کے مفادات بھی وہی ہوتے ہیں۔ کوئی بہت گراس روٹ میں جا کے، نچلی سطح پہ جا کے پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، دیکھیں ہر جگہ پہ کیٹیگریز ہیں، کچھ اس سے بڑی سطح پہ چلے جائیں تو ان کی ترجیحات بھی ویسی ہوں گی، وہاں پہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ناک آؤٹ کیا جاتا ہے جب آپ ایک شخص، آپ اچھی شہرت کے حامل ہیں، آپ آئیڈیالوجی کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ پارٹی کے نیک نامی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے خلاف وہ تمام گروہ جو اس پارٹی کے اندر آپ کے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، مال و دولت کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، آپ کو ادھر سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ پھر یہ اس تمام تر ایریوں کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کی سیاست کا نچوڑ ہے، ٹوٹل پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں لینے، ان سب کا یہ ہے کہ عہدوں کی جنگ، پسند ناپسند کا مسئلہ، صحیح، مال و اسباب اور مراعات کی تقسیم کا مسئلہ، کہ مراعات آ گئیں تو پھر تقسیم اپنے لوگوں میں کی جائے گی، جو بالکل گراس روٹ کے اوپر غریب کارکن موجود ہے اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، پھر یہ کہ وہ دل برداشتہ ہو کر پھر وہ یہ عمل کنٹینیو جاری رہتا ہے۔ اچھا، پھر وہ لیڈران کی نظر کے اندر وہ جو لوگ ہیں مفاد پرست، جن کے ہاتھ میں یہ فیصلہ کرنے کے اختیارات موجود ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے خلاف اس گروہ کا استعمال کرتے ہیں، اس گروہ کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی کردار کشی کی جاتی ہے، آپ کی کردار کشی ایسے کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر عزت نہ ہو، صحیح ہے، پھر وہ آپ کے لیے کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں، آپ اپنے نظریے کے مطابق کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے خلاف ہیں، تو اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے۔ ذلیل آدمی ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، تو آپ کے خلاف وہ شخص جائے گا، آپ کے خلاف وہ شخص کام کرے گا جس کی معاشرے میں کوئی عزت اور وقار نہیں ہوگا۔ تو یہ پوری چیزیں، یہ بہت ہی زیادہ، اگر آپ
یہ بہت زیادہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ مستقل ایک جنگ، ایک اسٹریس ہو جاتا ہے انسان کے دماغ، اتنا معاوف ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یا میں کیا کروں، میں یا کس سے بولوں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فیور کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ بالکل اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے. آج بھی اللہ کا شکر ہے ذلیل و خوار ہیں، اللہ نے ہمیشہ سرخرو کیا. لیکن میرا ایک مشورہ ان لوگوں کو ہے، وہ لوگ جو سنسیئر ہیں اپنے ان پارٹیوں کے لیے کام کرنے کے لیے، دیکھیں خود آئیڈیا لگائیں. وہ آپ لوگ خود آئیڈیا لگائیں کہ عوام کی مخلوق کی خدمت کے لیے کون پارٹیز کام کر رہی ہیں. صحیح ہے، ان پارٹیوں کے لیڈران کے اندر قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے. اگر قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف ٹائم گزارنے والا، یا اپنا صرف سیاسی کیریئر کو بچانا، یا صرف اپنے معاملات کو چلانے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو خود سوچ سمجھ کے اگر آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کی تو آپ بالکل کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ جتنے بھی بڑے ہوں، جتنا بھی آپ کا نام ہو، آپ کو ناک آؤٹ کر کے باہر پھینک دیا جائے گا ٹیشو پیپر کتنا استعمال کر کے. یہ ہر پارٹی کا طریقہ کار ہے. اگر آپ مفادات ہیں، آپ پیسہ کام اگر دے سکتے ہیں، آپ پیسہ ان کو لگا سکتے ہیں، بڑے بڑے عہدیداران کے ساتھ آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آپ ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کے فائدے دے سکتے ہیں اور خود بھی فائدے لے سکتے ہیں. تو یہ سیاست سب ان لوگوں کے لیے بہت موضوع ہے. یہ سیاست آج کی پاکستانی معاشرے کی سیاست، لینے اور دینے کی سیاست، ٹھیکوں کی تقسیم کی سیاست، مراد کی تقسیم کی سیاست، یہ ان لوگوں کے لیے بہت زرخیز ہے یہ. لیکن ایک سنجیدہ آدمی کے لیے، شریف آدمی کے لیے یہ سیاست میرے حساب سے تو مناسب نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر دیکھے، اپنی اسٹڈی کرے، اپنی ایجوکیشن مکمل کرے، اپنا کاروبار کرے اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنے، اور اصلاح کا عمل جاری رکھے. وہ اس کو یہ اگر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص سے فلاں جا کے یہ خراب ہو رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، تو اس کی اصلاح کا عمل وہ جاری رکھے. تو کام تو کرنا ہی ہے نا. دماغ کو تو وہ رکھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق خدمت کرنی ہے. اگر آپ کی شہرت اچھی ہے، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کرنے کے ذریعے بہت سارے ہیں. پولیٹیکل پارٹی میں گنجائش بنتی ہے، بالکل پولیٹیکل پارٹیز کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کریں. اگر ان تمام چیزوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اتنا حوصلہ ہے کہ اس پوری جنگ آپ لڑ سکتے ہیں، تو بالکل کام کریں. کو چلتے ہوئے نکل جائیں گے سب کو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر میں نے یہ بتایا کہ یار اپنا آپ گھر دیکھیں، اپنی ایجوکیشن دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، اپنے کاروبار دیکھیں. جب کاروبار ہوگا، اسٹیبل ہوگا، تو پھر آپ کو ہر جگہ کیا جائے گا. آپ کا مفادات تو نہیں ہے نا. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی ٹائم مانگتی ہے. ہمارے ہر پارٹی تو کیا، بہت ساری پارٹیاں تو ایسی ہیں جن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ چند ایک پارٹی ایسی ہیں کہ وہ آپ کا جوس نکال دیتی ہیں بھائی. وہ ایسا کرتی ہیں کہ آپ نوکری ووکری سب چھوڑ چھاڑ کے انہیں کے کاموں میں لگ جائیں. تو بہرحال یہ مشورہ ہے میرا آپ کے لیے کہ اللہ اگر آپ کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے آپ سب لوگوں کو، تو آپ جنگ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، اچھے لوگوں کی تعداد ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر بڑھائی جائے تاکہ اس کی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کیا جا سکے. انشاءاللہ اگلے سوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اگر کوئی اور کوشچن ہے وہ آپ کی نظر میں ذہن میں، تو آپ بالکل مجھے آگاہ کریے گا. انشاءاللہ اس پر بھی میں آپ کو جواب دوں گا. یہ وہ سوال تھے جو آپ کو جواب تھے جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے کسی بھی. یہ تجربے سے ملیں گے آپ کو. یہ حقیقت ہے. لوگوں کو بری بھی لگے گی یہ میری باتیں، لیکن بہرحال کیا کریں، حقیقت ہے. تو حقیقت تو سب کو بری لگتی ہے. سچ ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ سب کو برا لگتا ہے. انشاءاللہ اگلے سب. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیں، آپ پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان کی سیاست کے اندر مخالفت برائے مخالفت کی سیاست ہے. تمام بڑی پولیٹیکلس پارٹی اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتی ہیں. قتل عام ان کو مار دینا، یہ اس چیز سے بچنا چاہیے. جہاں جس پولیٹیکل پارٹی میں شر انگیزی شروع ہو جائے، قتل و غارت شروع ہو جائے، لوگوں کو نقصان پہنچنے کا معاملہ شروع ہو جائے، اس پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے. اس لیے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو شر انگیزی سے بچنا چاہیے. وہ پارٹی جہاں پر شر انگیزی زیادہ ہو، جہاں لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کے معاملہ زیادہ ہوں، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہوتا ہی ہے، ان کا منشور نہیں ہوتا.
کہ لوگوں کو قتل و غارت کریں یا وہ کریں، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے عہدوں کے لیے، مراد کے لیے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ الیکشنز کے اندر سیٹوں کے لیے کہ قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت بڑی بڑی پاکستان کی پارٹیاں، ان کا کلچر ہی یہی ہے، اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتی، مخالفین کو اپنی جو مشینری ہے، ان کی جو سرکاری مشینری، ان کے ذریعے سے مروا دیا جاتا ہے یا غنڈوں کے ذریعے سے مروا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں پازیٹیو کام کرنا چاہیے، ہمیں مرنا ہے یار، ہمیں زندہ نہیں رہنا، ہمیں 2 سال 500 سال 1000 سال زندہ نہیں رہنا، ہمارا ایک دن مقرر ہے موت کا، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا ہم سے کہ یار ہم نے اس زمین پہ رہ کے کیا کیا۔ اگر ہم پولیٹیکل پارٹی جوائن کری یا سیاست کے اندر گئے تو اس میں ہم نے وہ غنڈہ گردی، بدماشی، قتل و غارت کری یا اللہ کی مخلوق کی فلاح کے لیے کام کیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں پر کام کر سکتے ہیں تو بالکل موسٹ ویلکم، بالکل کریں کام آپ۔ نہیں تو پھر جو راستہ بتایا ہے کہ خدمت کے بہت سارے راستے ہیں، خدمت انسان ویسے بھی لوگوں کی کر سکتا ہے، اصلاح ویسے بھی کر سکتا ہے لوگوں کی۔ انشاءاللہ اگلے سوال کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔